الحمد لله وكفى من على عباده الذين اصطفى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. روى الشيخان عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه. امام بخاری اور امام مسلم اور رحمہم اللہ تعالی نے سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ یقیناً اگر تم میں سے ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، ان کے خرچ کیے ہوئے ایک مد یا آدھے مد کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات صحابہ کی شان و عظمت کیا ہے، قرآن و سنت اس بارے میں آیات اور احادیث شریفہ سے لبریز ہے۔ حضرات صحابہ کی شان و عظمت کیا ہے، قرآن و سنت ہی نہیں، دشمن قدیم سے آج تک ان کی قدر و منزلت اور ان کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اور اسی سوال کا تھوڑا سا جواب عرض کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے ارادہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ پاک ارادے میں اخلاص اور توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے، صحابہ کی جو شان قرار پائی، صحابہ کی شان جو ٹھہری، اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ جس کو چاہیں، جتنا چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں بلند فرمائیں، فعال لما یرید، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ لیکن اللہ کا کوئی فعل، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی ہے۔ اللہ بہتر جانے حضرات صحابہ کی شان و عظمت، قدر و منزلت، مقام و مرتبہ، اس کی رفعت، اس کی بلندی کے کیا کیا اسباب ہیں، لیکن یہ یقین ہے کہ اللہ کریم نے ان میں وہ خوبیاں رکھی جن کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ دنیا و آخرت میں بلند بالا ہوئے۔ ان خوبیوں میں سے ایک، اللہ کریم نے حضرات صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، آپ کی اتباع، آپ کی فرمانبرداری کا بے مثال جذبہ پیدا کرنا۔ زندگی کے کسی گوشے میں ان کی سیرتیں اس جذبہ مبارکہ کی فراوانی اور مبارک سیلاب سے خالی ہے۔
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا ایک پہلو کہ عام حضرات صحابہ نہیں بلکہ ان میں سے دینی اور دنیاوی طور پر سب سے بلند ہونے والے جب انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو سنت کا انہیں علم نہ ہوتا تو برسر منبر علی الاعلان اس کے بتلانے کا سوال کرتے، اور اگر کوئی سنت کی عدم موجودگی میں فیصلہ کر لیتے سنت کی آگاہی پر بغیر کسی تردد تعلیم اگر مگر چھوٹے چنانچہ سب کچھ کے بغیر لپٹ کر سنت کی تابعداری کی طرف آتے، ان کا دنیاوی مقام و مرتبہ اور قرآن و سنت میں ان کے بیان کردہ شان و عظمت اس میں رکاوٹ نہ بنتی، بلکہ اصل بات یہ ہے ان کو جو مقام و مرتبہ ملا ان میں سے ایک بنیادی سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور ان کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو بے حیثیت ہونے کا اعلان و اقرار۔ آئیے اپنے محدود وقت میں اس بارے میں چند ایک ثابت شدہ دلائل و شواہد اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں، شاید انہی کی توفیق سے بات ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ آج کی گفتگو کے لیے اس سلسلے میں سب سے پہلا واقعہ اللہ کی توفیق سے جس کا انتخاب کر کے لایا ہوں ان کا ہے کہ آسمان میں دو رسول اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد اور ایسی شان والا نہ دیکھا نہ دیکھے گا جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا یہ واقعہ حضرات ائمہ ابن ابی شیبہ، دارقطنی اور ابن حزم نے قاسم جناب صدیق کے پوتے ان سے روایت کیا رضی اللہ عنہ۔ ایک چور ان کے روبرو لایا گیا، اس سے پیش کر اس چور کا ہاتھ اور قدم کاٹا جا چکا ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اس کا قدم کاٹا جائے۔ اسی مجلس میں ان کے دست راست ان کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی اور امور سلطنت میں ان کے سب سے بڑے معاون سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا السنت ید، آپ نے فیصلہ دیا ہے اس کا قدم کاٹا جائے، اور سنت یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ امام بہقی کی روایت میں جو حضرت صفیہ بنت ابی عبید سے مروی ہے اس میں قدر تفصیل ہے۔ ایک چور، اس کا پہلی چوری میں ایک ہاتھ کاٹا گیا، پھر چوری کی قدم کاٹا گیا، پھر چوری کی۔ اب جناب صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ ارحم امتی بامتی ابو بکر،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبر دی میری امت میں امت پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے ابو بکر پریشان ہیں. پریشانی کا سبب کیا ہے؟ ایک ہاتھ پہلے کاٹا گیا، اب اگر میں دوسرا ہاتھ کٹوا لوں اس کو استنجا کون کروائے گا؟ اس کی طہارت کا نظام کیسے کرے گا؟ اس کی حاجات ضروریہ کون پوری کروائے گا؟ کوئی سفارش، کوئی وساطت؟ نہ، معاذ اللہ. کوئی رشتے داری؟ معاذ اللہ، نہ. صرف شفقت کے جذبہ کے تحت حکم دیتے ہیں اس کا ہاتھ نہیں قدم کاٹ. جناب فاروق رضی اللہ عنہ اسی موقع پہ عرض کرتے ہیں اللہ والذی نفسی بیدہ لتقطعن یدہ الاخری. نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کا دوسرا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور پہلی روایت میں ہم سن چکے ہیں کیوں؟ السنت الید. سنت کیا ہے؟ ہاتھ کا کاٹنا تیسری چوری میں. اب جناب صدیق رضی اللہ عنہ اگر یہ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امن الناس علی فی صحبته ومالی ابو بکر، اپنی صحبت اور اپنے مال کے ساتھ جس نے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کیا وہ ابو بکر ہے. کہنے میں بجا تھے یا غلط؟ اگر ابو بکر یہ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کیا روز قیامت کسی کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا دی، اور مجھے امید ہے کہ تو ان میں سے. صرف جنت کی بشارت نہیں، جنت کے آٹھوں دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کی دعوت کی بشارت. اور اگر صدیق یہ کہتے میں وہ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، تم وہ ہے کہ اللہ نے تجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کیا. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اسی وجہ سے عبداللہ بن عثمان نام رکھنے والے جناب صدیق کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا. تو عبداللہ بن زبیر ان کے نواسے وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کی وجہ سے ان کا نام مشہور ہوا عتیق، جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہوا. ساری شان و عظمت کے باوجود جناب صدیق نے کیا کیا؟ اپنے فضائل و مناقب، اپنی عظمت، اپنے بارے میں جنت کی بشارت، اپنے بارے میں دوزخ کی آزادی کا صدقے وہ پیش کیا نہیں. فَأَمِرَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، اور چور کے بارے میں حکم دیا گیا اور اس کا دوسرا ہاتھ کاٹا گیا. حضرات اللہ کے لیے غور فرمائیے، لوگ کیا کیا باتیں بناتے ہیں. میرے بھی جو بہت بڑے عالم ہیں، بڑے متقی ہیں، ہم اہل حدیث کسی کی توہین، علم والا اللہ والا اس کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں. وہ زبان نہ رہے، وہ دماغ پھٹ جائے جو اللہ والوں کی توحید کا کوئی لفظ اپنی زبان سے بنائے.
لیکن تعظیم احترام اور ہے، اجتماع اور۔ جناب صدیق اور فاروق رضی اللہ عنہما نے کیا سبق دیا؟ اتباع کس کی ہے؟ سنت کی۔ اور اگر سنت کے مقابلے میں صدیق کا فیصلہ بھی ہو وہ باقی نہ رہے گا۔ اور ہم اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایمان ہے، ساری امت میں کوئی شخص صدیق کے برابر نہیں۔ جب فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں صدیق کا حکم نہ رہا تو کسی اور کا کیسے رہ سکتا؟ آئیے گفتگو کا دوسرا واقعہ، اور اس کے روایت کرنے والے امام بخاری رحمہ اللہ۔ اس واقعہ کے راوی ابو وائل رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں، میں اس مسجد سے مراد بیت اللہ ہے، میں اس مسجد میں شیبہ کے پاس بیٹھا تھا، اور شیبہ ان سے مراد شیبہ بن عثمان الابدری ہے، اس خاندان کے شخص جن کو اللہ پاک نے بیت اللہ کی شادی سنبھالنے کا شرف دیا، اور ہماری معلومات کے مطابق آج بھی شادی اللہ کے فضل و کرم سے اسی خاندان ہے۔ تو شیبہ کے پاس بیٹھا تھا، شیبہ نے کہا یہ طرح میرے پاس اس مجلس میں بیٹھا ہے، اسی طرح میرے پاس عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے لگے، ہمم اللہ ادا صفوا ولا بیضاء الا قسمتها بین المسلمین۔ فرمانے لگے میں نے پختہ ارادہ کیا ہے بیت اللہ میں جو چاندی اور سونا ہے وہ سارے کا سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ حافظ ابن جوزی نے اس کا پس منظر بیان کیا کہ لوگ جاہلیت کے زمانہ میں قیمتی تحائف بیت اللہ میں پیش کیا کرتے، وہ تحائف بیت اللہ میں جمع تھے۔ جناب فاروق رضی اللہ عنہ کس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ بیت اللہ میں جتنا سونا اور چاندی ہے میں اس سب کو نکال کر کیا کروں گا؟ اپنی اولاد کو دوں گا نہیں، مسلمانوں میں تقسیم کر دوں گا۔ شیبہ نے کہا ما انت بفاعل، آپ یہ نہیں کریں گے۔ اب فاروق ان سے کوئی کہے اور ان کے سامنے کہے اور ان سے یہ فرمانے کے بعد کہے میں نے پختہ ارادہ کیا کہ آپ نہیں کر سکتے، معمولی بات نہ تھی۔ فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا لینا کیوں؟ شیبہ نے آدھی سطر جملہ بولا، لم يفعله صاحباك، اس کام کو آپ کے دونوں ساتھیوں نے نہیں کیا۔ مراد کون ہے؟ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلیفہ سیدنا صدیق
رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے نہیں کیا۔ آپ کون ہوتے ہیں وہ کام کریں جو انہوں نے نہیں کیا؟ تو کیا ہوا؟ فاروق نے اپنی شان و عظمت سنائی۔ اگر وہ کہتے میں وہ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل میں حق کو جاری کر دیا۔ اگر وہ کہتے تو سچ تھا یا غلط تھا؟ اگر وہ یہ کہتے رضی اللہ عنہ میں وہ ہوں، اللہ کے نبی نے مجھے دعائیں مانگ مانگ کے دی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ خصوصی طور پر اسلام کی عمر بن خطاب کے مسلمان ہونے سے مدد کر۔ اگر وہ یہ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن کو الہام ہوتا، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہوتا تو عمر، اگر وہ اس سے سب کچھ اور اس کے علاوہ بہت کچھ اپنے فضائل بیان کرتے تو 100% سچ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دوسری روایت میں ہے فقام کرا ہوا وہ خوش، عمر جیسے تھے ویسے ہی اٹھے اور چل دیے، ایک لفظ بھی چونکہ چنانچہ اگر مگر میں بھی بڑا ہوں نہ، اگر مگر چونکہ چنانچہ وہاں نہ تھا۔ اہل حدیث پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان میں سے یہ الزام چھوٹا یا بڑا ہے؟ سنت کے مقابلے میں کسی بھی نہ ماننا، اگر یہ الزام ہے ہم اسے چھوڑ کے اور اللہ کرے ہم اسی کے ساتھ یہ اسی کے ساتھ مرے اور اسی کے ساتھ روز قیامت اٹھائے جائیں۔ یہ طریقہ ہے حضرات صحابہ کا، اور حق جماعت کی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی؟ ما انا علیہ واصحابی، حق وہ ہوں گے جو اس راہ پہ ہیں جس پر میں اور کون تھا؟ بولو بولو صحابہ۔ حضرات اللہ کے فضل و کرم سے یہ عیب کی بات نہیں، خوبی کی بات ہے۔ اللہ کرے حقیقتاً ہماری نصیب میں ہو جائے اور پوری امت کے نصیب میں ہو جائے۔ تیسرا واقعہ باقی 6 منٹ ہیں، درمیان میں سے بات کو چھوڑ کر ایک واقعہ بیان کر کے بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ حضرات ائمہ بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، حاکم، 5 محدثین نے اور ان کے علاوہ دیگر نے بھی اس واقعہ کو روایت کیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں۔ جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کا دور خلافت، کچھ لوگ
مرتد ہوئے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے گفتگو کے بعد ان کو توبہ کا موقع دینے کے بعد ان کو زندہ جلا کے راکھ کر دیا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کے چچا کے بیٹے اور ان کے دست راست رائٹ ہیں اور ان کی جانب سے بصرہ کے گورنر گہرے ساتھی اور خونی رشتے دار انہیں یہ خبر پہنچی. فرمانے لگے لو كنت انا ما احرقهم بالنار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله. اگر میں ہوتا ان لوگوں کو جلا کے ختم نہ کرتا. کیوں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. نہیں، وہاں سمجھ والی بات نہ تھی. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اللہ والا عذاب نہ دو. آگ کا عذاب کس کا عذاب ہے؟ بولو، دیر سے بولو. تو فرماتے ہیں اگر میں ہوتا تو ان کو آگ کا عذاب نہ دیتا. اور کیا کرتا؟ میں ان کو بدل کرتا. کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ. جو اپنے دین کو بدلے، مرتد ہو جائے، اس کا سر قلم کرے. اب خبر پہنچی کن نے؟ ان کے چچیرے بھائی امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو. ان کا جواب کیا تھا؟ اپنی شان و عظمت جو برحق ہے، امت میں چوتھے نمبر کی شخصیت اور جن کے بارے میں ناطق وحی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر گواہی دی. کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول اس سے محبت کرتے. علی رضی اللہ عنہ معمولی شخصیت. ان سے محبت کون کرتے ہیں؟ اشواق رب. ان سے محبت کون کرتے ہیں؟ سید الاولین والآخرین صلوات ربی وسلام علیہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی مدح و ثنا بیان کی. کیا کہا؟ ترمذی میں ہے، سنن ترمذی میں ابن عباس کا تبصرہ سنا. فرمایا صدق ابن عباس. اللہ اکبر. ابن عباس نے سچ کہا. تو جب ابن عباس نے سچ کہا تو اپنا جو عمل تھا اس پر کراس کھینچا کہ نہ کھینچا؟ کون کھینچ رہا ہے؟ ہمارا ایمان ہے. سن لیجیے، ساری کائنات کے محدث جمع ہو جائیں، ساری کائنات کے فقہاء جمع ہو جائیں، ساری کائنات کے ائمہ جمع ہو جائیں، ایک علی نہیں، ان کا 10واں حصہ بھی نہیں بن سکتا. کوئی مانے نہ مانے، ہمیں کسی سے کچھ غرض نہیں. ہمارا عقیدہ اور یہ عقیدہ اس کے ساتھ التجا ہے رب العالمین سے، یا مولا اسی عقیدہ پہ زندہ رہے، اسی عقیدہ پہ موت آئے، اسی عقیدہ کے ساتھ روز محشر اٹھائے جائیں، اسی عقیدہ کے ساتھ حوض کوثر پہ پہنچے. ہم نہ چھپاتے ہیں
نہ احساس کمتری میں مبتلا ہے، جو ہوتا ہے ہوتا ہے، نہ گالی ہے، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، ہم نے یہ سیکھا ہی نہ ہمارے دین میں یہ ہے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ ان کا تبصرہ کیا ہے؟ صدق ابن عباس، ابن عباس نے سچ کہا، اور ملازری نے یہ الفاظ نقل کیے، للہ ذر ابن عباس، ابن عباس کی کیا شان ہے؟ تو جب ان کی شان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل پر تنقید کرنے کی وجہ سے پس منظر میں کیا ہے؟ ابن عباس کا موقف سنت پر مبنی ہے، اور مجھ سے سنت کے لینے میں صاحب ہو گیا۔ جو بات کی گئی ہے وہ ایک قطرہ بھی نہیں جو ان مقدس اور مبارک سیرتوں میں ہے، لیکن وقت کی پابندی لازم ہے، اس لیے میں اپنی بات کو اس التجا کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اے مولا کریم، ہمیں صحیح معنوں میں اس راہ پہ رکھنا، اس راہ پہ چلانا، اس راہ پہ موت آئے، اور اے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے حضرات صحابہ والا یہ منہج، یہ طریقہ امت میں عام کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔